جس کی راتیں بڑی فضیلت والی ہے. ویسے بھی رمضان کی ایک گھڑی بڑی فضیلت والی ہے. اکابرین نے اس رمضان کو کس طریقے سے گزارا ہے. ایک وقت تھا ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ سے بھی تراویح پڑھنے والے نہیں ملتے تھے. بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ سے تراویح ہونے لگی تو شروع میں اتنا بھی بڑا مشکل پڑتا تھا، لیکن جب ماحول بنا تو بڑے شوق کے ساتھ میں تراویح پڑھی جانے لگی. پھر اللہ کا اور کرم ہوا، کہیں کہیں ہمارے علاقے کے اندر حافظ ملنے لگے، خصوصاً اس علاقے میں. یہاں سے حافظ ادھر جاتے اور جا کر کے قرآن پاک ختم سناتے. شروع میں بھی بڑا مشکل تھا، ایک ایک پارا پڑھتے تھے، لوگ اس کو بوجھ سمجھتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ ماحول بنا اور لوگ شوق ذوق کے ساتھ میں تراویح کے اندر قرآن پاک کا ختم کرنے لگے. اب رمضان بھر میں ایک ختم ہوتا ہے، یہ آخری درجہ ہے ختم کا. حالانکہ پورے رمضان میں 2 ختم، 3 ختم، 5 ختم اللہ والوں کے یہاں ہوتے ہیں. تو اس قسم کا نمونہ ہمارے سامنے جب آتا ہے کہ اللہ والے اس رمضان کی قدر و قیمت کیسے سمجھتے ہیں اور ان کا رمضان کیسے گزرا ہے، جب یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں بھی شوق ہوگا کہ اللہ کے بندے جب اس طریقے سے راتیں گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، تو ہمیں بھی اتنا نہ صحیح کچھ نہ کچھ تھوڑی اور ہمت کرنی چاہیے. ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے کام کاج کے جو مشغول ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کسی کام میں جانا ہوتا ہے تو بہت لمبے ٹائم تک کھڑے وہ کسی جگہ جاتے ہیں، یا کسی جگہ اگر کھڑا ہونا تو لمبے ٹائم تک کھڑے رہتے ہیں اور ان کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا، کیونکہ ان کو ایک طلب ہوتی ہے، ان کو ایک قسم کی فکر ہوتی ہے، اور جو اس کھڑے رہنے پر یا کام کرنے پر اس کو جو فائدہ ملنا ہے اس کی ان کے دل میں قدر ہے، اس لیے کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی. لیکن قرآن پاک کے اوپر جو کچھ ملنا ہے وہ فوری طور پر نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں ملتا. ویسے تو ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت پر جو کچھ ملتا ہے اللہ پاک ہمارے ایک تو مانگ کر کے دعائیں مانگ کر کے حاصل کرتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کو تو میں اتنا دیتا ہوں اس مانگنے والے سے بھی زیادہ دیتا ہوں. وہ ملتا ہے لیکن جیسے ہاتھ میں کوئی رقم دے دے اور جیب میں رکھے اور بہت دل خوش ہوتا ہے، ایسے اس کو نہیں ملتا. اس لیے ذرا کچھ تھکان ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے تو اس یقین کو وہ ایسا ہی سمجھتا ہے گویا کہ میرے ہاتھ میں مل رہا ہے، میری جیب میں آ رہا ہے، میرے خزانے میں جمع ہو رہا ہے. اس طریقے سے وہ سوچتا ہے. اس لیے اس کے لیے دنیا کی مشقت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. تو کچھ نمونے آپ حضرات کے سامنے اپنے بزرگوں کے پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ رمضان کی قدر کیسے کی انہوں نے اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے رمضان کو گزارا ہے. بس مختصر وقت میں یہ تھوڑا پڑھ کر کے سناؤں گا. وہ آئی نہیں تھا مولانا صاحب آگے سے بڑا مشکل. خواجہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سن کر کے آپ کچھ طویل مدت کے لیے تھانہ بورڈ میں مقیم ہیں، بے حد خوشی ہوئی. ہم ترازانہ ترقیات سے نوازیں. اس وقت واحد تکلیف کہی ایک خاص عمل ہے جس کے لیے بڑے غور کے بعد جناب ہی کی خدمت میں عرض کرنا مناسب معلوم ہوا کہ ہر مولانا کے یہاں آپ
سے زیادہ بے تکلف شاید کوئی نہ ہو، صرف جناب کو اس میں سہولت ہوگی، مجھے حضرت کے معمولات رمضان شریف معلوم کرنے کا اشتیاق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں کیسے اپنا وقت گزارتے تھے آپ لکھ کر کے بھیجیے، یہ ایک درخواست تھی۔ تو انہوں نے ان کے دن اور رات کے جو معمولات تھے وہ کیسے کیسے اعمال میں مشغول رہتے تھے وہ لکھ کر کے بھیجے، وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ سہولت کے لیے میں خود ہی عرض کرتا ہوں، مخدوم مکرم معظم التفویض علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گرامی نامہ ملا چونکہ حضرت کے پاس بلکہ اکثر معاملات رمضان مبارک میں میں خود ہی مطلع نہ تھا، اس لیے بضرورت جناب کا حوالہ نامہ خدمت اقدس میں پیش کیا تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا صرف یہ لکھ دیا جائے کہ اگر چاہیں وہ براہ راست خود مجھ سے معلوم دریافت کر لیں جو اب اطلاع سے، چونکہ اعتکاف میں ہوں اس لیے پینسل سے لکھ رہا ہوں، گستاخی معاف۔ اس خط پر کوئی تاریخ نہیں، اگر چاہے تھانوی رحمۃ اللہ کو ملاقات کرنے سے مل گئی جو آگے اپنی جگہ پر آ، لیکن اس خط کے نقل کرانے پر بعض دوستوں کی خواہش ہوئی اور خود میرا بھی نہیں چاہا کہ ان سوالات کے جواب میں سیدی و سندی و مرشدی حضرت سامری رحمۃ اللہ کے معمولات نقل کراؤں، اگرچہ اجمالی طور پر فضائل رمضان میں اور تذکرۃ الخلیل میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔ نمبر 1، حضرت بس کے یہاں گھڑی کا اہتمام اور اس کے ملانے کے واسطے مستقل آدمی تو تمام سال رہتا تھا، لیکن خاص طور سے رمضان میں گھڑیوں کے ڈاک خانے اور ٹیلی فون وغیرہ سے ملوانے کا بہت اہتمام رہتا تھا۔ اب تو گھڑی ملانے کا کوئی خاص مسئلہ نہیں رہا، نیٹ سے ہی ڈائریکٹ وہ گھڑی صحیح رہتی ہے، ایک دم فکس رہتی ہے، ورنہ ٹائم کا اہتمام رکھنا یہ بھی ایک بہت عام چیز ہوا کرتی تھی۔ دوسری چیز، جنتری کے اعتبار سے 2-3 منٹ کی تاخیر ہوتی تھی، کبھی بھی روزہ کھولنے میں جو جنتری ہوتی ہے، جو کارڈ ہوتا ہے، اس کے وجہ سے 2 منٹ تاخیر کر کے آپ روزہ کھولتے تھے۔ نمبر 3، فلوٹ اور زمزم شریف کا بہت اہتمام ہوتا تھا روزہ کھولنے کے لیے۔ سال کے دوران میں جو حجاج کرام زمزم اور خضور کے ہدایہ لاتے تھے وہ خاص طور سے رمضان شریف کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ اپنے یہاں حاجی وغیرہ آتے ہیں، کوئی ہدیہ ملتا ہے، چاہے خضور ہو چاہے زمزم ہو، تو ہاتھ پی کر کے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بزرگ اس کی قدر کرتے تھے، رمضان مبارک کے لیے وہ جو ہے جمع کر کے رکھتے تھے تاکہ جو ہے رمضان کے اندر اس کو استعمال کریں، ادھر روزہ، ادھر تراویح، ادھر یہ نور ہی نور، ادھر زمزم اور ادھر خضور۔ تو اس طرح ہوا کہ نور کے جتنے بھی راستے جمع ہوں گے اس سے ہمارا اندر بنے گا، ہماری اصلاح کر کے مطلب کے زمانے میں تقریباً 10 منٹ کا فصل ہوتا تھا تاکہ اپنے گھروں سے افطار کر کے آنے والے اپنے گھر سے افطار کر کے نماز میں شریک ہو سکے۔ روزہ کھولنے سے لے کر جماعت کا 10 منٹ کا فرق ہوا تاکہ ادھر ادھر کوئی روزہ کھولنے والے وہ بھی آ کر کے جماعت میں شریک ہو سکے۔ حضرت کا معمول مدرسے میں افطار کا رہا، چند خدام یا مہمان 15-20 کے درمیان میں افطار میں ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں مدرسہ شریعہ میں افطار کا معمول تھا۔ مغرب کے بعد کے نوافل میں کم تعداد کے اعتبار سے کوئی تغیر نہیں ہوتا تھا، کئی کیفیت کے اعتبار سے ضرور ہوتا تھا، معمول سے زیادہ دیر لگتی تھی، عموماً 100 پارہ پڑھنے کا معمول تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین ہوتے، کوشش کر کے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، 6 رکعت اوابین کی۔ 6 رکعت کے اندر 1.25 پارہ پڑھتے تھے۔ نماز کے فوراً بعد ہی یہاں بھی الحمدللہ کچھ الفاظ پڑھتے ہیں، اللہ کرم ہے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اوابین میں بھی جو ہے ہم قرآن مجید پڑھیں۔ اوابین کے بعد مکان تشریف لے جا کر کھانا نوش فرماتے تھے، تقریباً 20-25 منٹ اس میں لگتے تھے۔ کماً اس وقت کی غذا میں بہت تقریر ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے یہاں یعنی کاندرا اور لمبوں میں شہر میں پلاؤ
بلکہ سخت خلاف تھا کہ اس کو مجھے پیاس یعنی پیاس لگنے کا سبب خیال کرتے تھے۔ شہر میں پلاسوں سے پہلی مرتبہ سان کو محل مغرب کی آنکھ کھائی۔ اس سیاہ کار کا معمول ہمیشہ سے افطار میں کھانے کا کبھی نہیں، اس لیے تراویح میں قرآن پاک سنانے میں دقت ہوتی تھی۔ البتہ جب تک صحت رہی، شہر میں اناڑے کی بندوق بھرنے کا دستور رہا۔ روزہ کھولنے کے وقت میں تو کم کھاتے تھے، لیکن شہری میں جیسے اناڑی بندوق بھر لیتا ہے ایسے ہی ہم اپنے آپ کو بھر لیتے تھے، اور لکھا اپنی عاجزی کے طور پر لکھا ہے۔ میرے حضرت اخیر کے دور 2 سالوں کے تھا کہ ذوق رقص بہت بڑھ گیا تھا، ہمیشہ تراویح میں خود سنانے کا معمول رہا۔ دارالطلبہ بننے سے پہلے مدرسہ قدیم میں تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ دارالطلبہ قدیم بن جانے کے بعد پہلے سال میں تو حضرت کے قابل لوگوں میں میرے والد صاحب نے قرآن پاک سنایا تھا، اس کے بعد سے ہمیشہ حضرت لوگوں کا وہاں قرآن پاک سنانے کا معمول رہا۔ اکثر 29 کی شب میں ختم قرآن کا معمول تھا۔ چند روز تک شروع میں سوا پارا اور اس کے بعد سے اخیر تک ایک پارا کا معمول تھا۔ اس سلسلے میں عجیب و غریب قصہ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف ہے۔ اگر رمضان مبارک 29 کا ہوتا تو حضرت شاہ صاحب کو اس طرح کا معمول یکم رمضان کو 2 پارا پڑھنے کا تھا، اور 30 کا ہوتا تو یکم رمضان کو 1 پارا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز قبر اللہ مرکزہ رمضان کو اپنی مسجد میں تراویح پڑھانے کے بعد شاہ عبد القادر کی مسجد میں تحقیق کے لیے آپ بھی بھیجا کرتے تھے۔ بھائی نے آج 1 پارا پڑھا یا 2، اگر معلوم ہوتا کہ 2 پڑھے تو شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اب کے رمضان 32 کا ہوگا۔ یہ بات بزرگوں کو ایسا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے 1 یا 2 پارے پڑھتے تھے، اسی کو دیکھ کر کے دوسرے سمجھ لیتے تھے کہ آئندہ رمضان 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ان کو کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ علم غیب نہیں کہلاتا بلکہ ایک کشف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے، اس کو یہ نہیں کہا کہ عالم غیب غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی بات ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ اس نے پوچھ تو لیا میں کیا کہوں، تھوڑا سا وہ غور کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سینے میں ایک بات ڈالتے ہیں، اور ایسی بات ڈالتے ہیں کہ اب اگر اس کو کہے وہ کر لے گا تو اس کی بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ عام آدمی کے دل میں بھی ایسا ہوتا ہے، فکر کے ساتھ میں اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ ایک انعام دیتا ہے، وہ انعام دل میں اللہ پاک نوازش کے طور پر عطا کرتا ہے۔ تراویح کے بعد 15-20 منٹ حضرت مدرسے میں آرام فرماتے تھے، جس میں چند خدام پاؤں کی دباتے، قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی گفتگو بھی رہتی، مثلا کسی نے غلط رتبہ دے دیا یا تراویح میں اور کوئی بات پیش آئی ہو، اس پر تبصرہ تفریح چند منٹ تک ہوتی تھی۔ تراویح کے بعد کچھ تھوڑی ایسی ہنسی خوشی کی باتیں بھی کرتے تھے تاکہ تھکان دور ہو جائے۔ آج ہمیشہ ایک حال میں رہتا ہے تو پھر تھکان ہوتی، لیکن تھوڑا ہنس بول لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے تو پھر بدن کی تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ ہنسی کو اللہ پاک نے انعام کے طور پر پیش کیا ہے۔ بدن کی چاہے کتنی تھکان ہو، ایک مرتبہ ہنس لیتا ہے اس کی تھکان کتنی عجیب عجیب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہنسی کیا ہے ہنسنا، لیکن یہ بھی ایک اللہ پاک کی طرف سے انعام ہے۔ لیکن بہت زیادہ ہنستا ہے تو ہنسنے کی وجہ سے دل بڑھ جاتا ہے، فکریں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز انعام بھی ہے، ایک چیز مصیبت بھی ہے۔ اگر اس کو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے گا تو وہ جو ہے ایک نقصان کی چیز بن جاتی ہے۔ جیسے کھانا ہے، تھوڑا سا کھائے، جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے تو یہ انعام ہے، بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور بہت زیادہ کھائے تو بدہضمی ہوتی ہے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو ایک چیز انعام بھی بنتی ہے، ایک چیز نقصان بھی بن جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ ایک آنکھ کو صحیح دیکھا تو انعام بن گیا، آنکھ کو برا دیکھا تو جو ہے یہ نقصان بن گیا۔ تو اللہ کی ایک ایک نعمت کے اندر ایسا ہے کہ وہ انعام بھی ہے اور وہ نقصان بھی ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو انعام بنا کر کے استعمال کرنا چاہیے، نقصان سے بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے دور دور سے حفاظ آتے،
یہ ناکار اپنی تراویح پڑھانے کے بعد جب اکثر حکیم اسحاق صاحب کی مسجد میں اور کبھی اماں جی کی اصلاح و رساء پر اس وقت مکان پر پڑھاتا تھا، جلد فراغت کے بعد حضرت کے یہاں پہنچ جاتا. اس وقت حضرت مسرور کے یہاں 4-6 رکعتیں ہوتی ہیں، اس لیے حکیم صاحب مرحوم کی مسجد میں نماز سویرے ہوتی تھی اور مدرسہ اور کام کرنے میں تاخیر سے اور نہ کر اپنی نااہلی سے پڑھتا بھی بہت جلدی تھا. ایک مرتبہ سورہ طلاق شروع کی اور یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن یا شروع کی اور اس نابکار نے جلدی سے رتبہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء. حافظ محمد حسین صاحب تو تقدس سرور کے مستقل سامنے تھے. ہر سال اجرانہ سے سہارنپور رمضان گزارنے تشریف لایا کرتے تھے. میاں مولانا عبد اللطیف صاحب اور میرے چچا جان اللہ منقدر اقتدا میں تھے. تینوں ایک دم بولے یا ایھا النبی. تراویح کے بعد حسن معمول لیٹنے کے بعد حضرت سرور شاہ فرمایا مولوی زکریا سو رہے تھے. میں نے عرض کیا حضرت بالکل نہیں، مگر اذا طلقتم النساء فطلقوهن احصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن. سارے جمع کی سیغے تھے. مجھے خیال ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا. یہ دلچسپی کی باتیں ہیں. جو ترجمہ جانتے ہیں وہ ترجمے سے باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھار حافظ غلط پڑھتا ہے تو پیچھے سے آواز تو بتانے والا بھی غلط پڑھ دیتے ہو جاتا ہے. یہ تو قرآن ایک سمندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے تھے. فرشتے نازل ہوتے قرآن سناتے. جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت کو لے کر کے آتے نازل کرتے سناتے. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں بھول نہ جاؤ. تو ادھر سناتے تھے ساتھ میں آپ بھی پڑھتے تھے. ساتھ آپ بھی پڑھتے تھے. تو اللہ پاک نے دوسری آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن. اے اللہ پاک کے نبی آپ ڈرو جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دو کہ کہیں بھول جاؤ. ایسا نہیں، ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کو پڑھانا. ہم پڑھائیں گے، یاد کرائیں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن. اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. اس لیے یہ تو سمندر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر لگتا تھا. حفاظ اس سمندر کو پار کرتے ہیں تو بہت سی مرتبہ ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. کتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے لیکن پڑھتے ہی وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. بتانے والا بتاتے وقت میں بتانا کچھ چاہا لیکن دوسری طرف چلا جاتا ہے. یہ سمندر ہے، ادھر مچھلی ادھر جاتی ادھر چلی جاتی ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر جو ہے اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے حافظوں سے اور بہت زیادہ یاد رکھنے والوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ معمولات ہیں. یہ تھوڑا سا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے رمضان کو کس طریقے سے اوابین کے اندر اتنے پارے پڑھنے، پھر تراویح کے اندر پارے پڑھنے، پھر تہجد کے اندر پارے پڑھنے، اس طریقے سے پوری رات اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت میں نماز میں گزر جایا کرتی تھی. اللہ پاک ہمیں بھی شوق ذوق نصیب فرمائے، ہمیں بھی ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے. اللہ پاک شوق اور ذوق کے ساتھ میں یہ قدر باری رکھتے ہیں، ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.